بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج سپریم کورٹ نے از خود نوٹس جو لیا تھا اس پہ آج سماعت شروع ہوئی، جو کہ 1 گھنٹے پہ محیط تھی، اور اس میں 9 رکنی بینچ، جس میں کی صدارت عمر عطا بندیال صاحب کر رہے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان، تو وہاں پہ سماعت جو چلی اس میں اطہر مین اللہ صاحب اور جمال خان مندوخیل جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان دو نے اپنے جمال خان مندوخیل نے تو اپنے تحفظات کا اظہار کیا اس سو موٹو ایکشن جو چیف جسٹس صاحب نے لیا، اور اطہر مین اللہ صاحب نے جو ریمارکس دیے اپنے، اس میں انہوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا کہ کیا یہ جو اسمبلیاں توڑی گئیں یہ پارٹی کے سربراہ کے ایما پہ توڑی گئیں، آئینی طور پہ توڑی گئیں، غیر آئینی طور پہ توڑی گئیں، تو یہ بھی اس آرڈر میں چیف جسٹس صاحب نے شامل کر لیا ان دونوں کی اس کو۔ اس کے بعد سماعت جاری رہی، اس میں آخر میں یہ بات ایک جج صاحب نے کی کہ جی آپ تمام پارٹیوں کو بلائیں اور ان کو بھی سنیں، تو جس پہ ان تمام سیاسی پارٹیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کا جو آج کا جو فیصلہ آیا ہے، سماعت کل 11 بجے تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ اور جلدی نپٹانے کے لیے اپنے یہ اس بات کا وہ کہا کہ یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے، بہت تیزی سے، کیونکہ اب ٹائم باقی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر 90 دن سے زیادہ 1 دن بھی ہوگا تو وہ معاملات کہیں اور چلے جائیں گے، تو اس کو ہم نے جلد سے جلد نپٹانا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں جو کہ سامنے آئی آج، یا تو جو اسمبلیاں توڑی گئی تھیں، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کے پی کے اور پنجاب میں، یا تو ان کو اپنی پوزیشن پہ دوبارہ بحال کر دیا جائے، جس میں چیف منسٹر پرویز الہی اور محمود خان کے پی کے اور ان کی کابینہ، یا پھر جو صدر صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے الیکشن کی، وہ اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ انہوں نے صحیح دی غلط دی، اور اس میں الیکشن کمیشنر کو بھی طلب کیا ہے کل سماعت کے لیے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون، جس کا پرانا وتیرہ ہے یہ کہ اس نے ہمیشہ عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے جہاں دیکھا نقصان ہو رہا ہے وہاں انہوں نے عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا، وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی نشانہ بنایا، برا بھلا کہا، اور آج سرگودا کے اندر جو زبان مریم نواز نے عدلیہ کے لیے استعمال کی ہے، کیا یہ سپریم کورٹ صرف اور صرف عدالتیں آج جو انصاف اور جو کر رہی ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے رہ گیا ہے یہ عدلیہ اپنا فیصلے سنانے؟ یا کہ قانون تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے ایک، ان کو اس کا فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، اور اس میں وزیر اعظم نے بھی زبان آج عدلیہ کو نشانہ بنایا ہے اپنی تقریر میں، اور وہ ذکر یہ کر رہے تھے کہ جی قوم کے اوپر ایک مزید مہنگائی کا بوجھ، ابھی مزید مہنگائی ہوگی اور مزید کیا کہتے ہیں لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کیا کم مہنگائی ہوئی ہے؟ تم لوگ اپنے اللہ تلل تو کم نہیں کر رہے، تم لوگ اپنی 85 رکنی کابینہ لے کے گھوم رہے ہو، ان کی پیٹرول، ان کی گاڑیاں، ان کے مراعات جو ان کو دی ہوئی ہیں، ان کو ترقیاتی فنڈ دیے جا رہے ہیں، تمہارے پاس الیکشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں، تم لوگ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہو، تم نے صحیح معنوں میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار تم لوگ ادا کر رہے ہو، تم لوگ غداری کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ بھی
اور اس قوم کے ساتھ بھی. تم اس بات تمہیں تو چوک چراہوں پہ لے آ کے آج نہ جانے ہمارے ادارے کہاں سو رہے ہیں، اداروں کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی ناک کے نیچے سب آئین کی پامالی بھی ہو رہی ہے. اور جس طرح تشدد اور گرفتاریاں ہو رہی تھی، تو آج عمران خان نے، آج دوسرا دن تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج قائدین کے ساتھ پھر آج گرفتاریاں دی ہیں. اور پشاور میں جو جمع غفیر تھا، وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آج قوم کیا چاہ رہی ہے. قوم صاف اور شفاف الیکشن چاہ رہی ہے، اور جو کہ یہ گورنمنٹ اس سے بھاگ رہی ہے. آج مریم نواز کی آپ تقریر سنیں، ان باپ بیٹیوں کو نقل کرنا تو عمران خان کی آ گئی ہے، مگر عمران خان پہ برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے. اور اس کو کس طرح سے سائڈ کرنا ہے، کس طرح جیل میں ڈالنا ہے، کس طرح اس کی جو پارٹی پہ پابندی لگانی ہے. ادھر ہائی کورٹ نے بھی پورے ریکارڈ مانگ لیا ہے توشہ خانہ اس میں تحائف کا، جن جن لوگوں نے اس سے فیضیاب ہوئے ہیں. انہوں نے تو آج یہ عمران خان کی گھڑیوں کا تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ گھڑیاں اس نے اگر لی اور اس کو پیسے ادا کیے ہائی کورٹ کو، گورنمنٹ کو خزانے میں گئے، اس کو اگر ان لوگوں نے تو پوری گاڑیاں ہضم کی ہیں. ان لوگوں نے تو پوری زرداریاں BMW گاڑیاں 3 نکلوائیں، ایک نواز شریف کو دی، 2 خود رکھی ہیں اپنے پاس گاڑیاں، جبکہ قانونی طور پہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ گاڑیاں توشہ خانہ سے آپ لے سکتے ہیں. انہوں نے وہ گاڑیاں اور کم قیمت کے اوپر نکلوائیں وہاں سے، اور پیسے بھی کسی اور سے ادا کروائے اس کے، جو انہوں نے قیمت ادا کی وہاں پہ. تو یہ آج جو تماشا لگا کے بیٹھے ہیں، اس ملک کو یہ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں انشاءاللہ اس قوم کو جلدی نوید ملے گی. امید یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ عمر عطا بندیال اور وہاں پہ جو ججز صاحبان تھے، کیونکہ 5 لوگوں کی رائے کو حتمی سمجھا جاتا ہے، 5 لوگوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا. آج اس نے عدلیہ کے ساتھ ساتھ اس 9 رکنی بینچ کو بھی نشانہ بنایا. یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، وزیر اعظم نے جو، اور مریم نواز نے، کیا یہ تمہارے گھر کے زرخرید غلام ہیں؟ ججز جو ہیں تمہارے مطلب کے فیصلے آئے تو واہ واہ. یہی سپریم کورٹ تھی جس نے تمہاری ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے تمہاری حکومت بنائی تھی. اس وقت تمہارے بڑے لڈو پھوٹ رہے تھے، تم نے بڑی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے. آج تمہیں سپریم کورٹ میں کانٹے نظر آ رہے ہیں. تم نے وہ جو 2 ججز کو جو تم نشانہ بنا رہے ہو، اس کی ویڈیو لیک کی ہیں، اور اس کو تم نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے کسی کا بھی کیس یہ 2 ججز نہیں سنیں گے، اعجاز الحسن اور دوسرے وہ جو ہے مظاہر نقوی صاحب، وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ یہ 2 ججز کو کیوں اس میں بینچ میں شامل کیا گیا. سپریم کورٹ تمہارے باپ کا ہے کیا؟ سپریم کورٹ میں تم تو ہر آدمی کو، تم اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ چاہتے ہو، فوج کو بھی تم اپنے گھر کی وہ بنانا چاہتے ہو لونڈی، کہ وہ تمہارے نوکر بن کے سارے کام کریں. تم نے اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے. تم نے اداروں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. تم غیر آئینی، غیر قانونی جتنے کام کر رہے ہو وہ صحیح ہیں. اگر صدر پاکستان علوی نے اگر ڈیٹ دے دی تو وہ غیر آئینی ہو گئی، جو کہ تم دے نہیں رہے ہو. آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر 90 دن سے زیادہ 1 دن بھی ہوگا تو یہ سب کیئر ٹیکر ویکر کچھ بھی نہیں، اور معاملات پتہ نہیں کہاں جائیں گے. اور اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا، اس میں وفاق کے اوپر بھی لگے گا، گورنروں پہ بھی، جو 2 صوبے کے گورنر ہیں ان پہ بھی لگے گا. یہ پنجاب کا گورنر کہتا ہے میں نے تو اسمبلی توڑی نہیں، میں تاریخ کائی کی دوں. وہ دوسرا گورنر کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے تو اسمبلی خود توڑی، تو اس پہ نوٹیفیکیشن پہ سائن کیے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. آج وہ کہتی ہے حکومت میں ہماری نہیں ہے، اب تمہارے چچا کی حکومت ہے، تم اس کا پروٹوکول لے رہی ہو پورا. آج جو تم لاکھوں روپے خرچ کر کے سرگودا کا جو وہاں کا جو گیسٹ ہاؤس ہے، وہ تم نے 2 دن کے لیے وہاں پہ تم ٹھہرو گی، وہاں پہ تم گئی ہو، وہاں پہ پوری سرکاری مراعات لی ہیں تم نے، پورا پروٹوکول تمہارے ساتھ ہے، وزیر اعظم کا پروٹوکول تم لے رہی ہو وہاں پہ. لوگوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے، وہاں نعرے لگوا رہی ہو. تم پاگل سمجھ رہی ہو اس قوم کو، لوگوں میں شعور نہیں ہے. لوگوں نے تمہارے چہرے پڑھ لیے ہیں، تمہارے چہروں سے جو ہے عمران خان نے نقاب نوچ کے پھینک دیے ہیں. تم آج بھی اپنی یہ کرتوت جو 9 مہینے 10 مہینے کے جو تم نے یہاں کی ہیں، جو اپنی
کارستانی کارروائیاں اس کو بھی تو عمران خان کے گلے میں ڈال رہے ہو۔ IMF کا معاہدہ تم نے دستخط کیا ہے، وہ جو آیا چیمپئن اسحاق ڈار، وہ سائن کر کے غائب ہے، اس کا جواب وہ پتہ نہیں کدھر ہے، آج اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا، تمہاری مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری ہیں، تمہیں تو ہاتھ کر گیا آصف زرداری، تمہیں تو اس کو پکڑنا چاہیے جا کے جو تمہارے ساتھ آج وہ کہتا ہے میں PDM کا حصہ نہیں ہے۔ وہ پاگل ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ چلے گا؟ وہ تمہارا حشر آج یہ ہے کہ تم گلیوں محلوں میں جانے کے قابل نہیں رہی ہو، پبلک میں جا کے دکھاؤ تم ذرا۔ یہ تم جو اپنے جو لگا رہی ہے چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر کے، چھوٹے چھوٹے کنونشن کر کے، جسے ہم بہت مشکل تمام 100-200 آدمی بھی نہیں ہوتے ہوئے، تم جا کے دیکھو حلقوں میں اور پبلک میں، وہاں نقلیں کر رہی ہو عمران خان کی، وہ کلپ چلا رہی ہو کہ عمران خان کے اور پرانے عمران خان کی تقریر، اس میں جو اپنے مقصد کے مطلب نکال کے جو کلپ تمہارے کام کے تھے وہ تم چلوا رہی ہو، جس میں عمران خان نے پرویز الہی کو ڈاکو کہا تھا، وہ کلپ چلوا رہے اپنے جلسوں میں۔ اس سے بات نہیں بنے گی۔ تم جتنے بھی دودھ کے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر کے آ جاؤ، تم نے NRO تو کر لیا، مگر یہ NRO تمہارے گلے کی پھندا بنے گا تمہارا، یہ واپس ریورس ہوں گے۔ یہ نیب کا قانون یہی سپریم کورٹ ختم کرے گی، دوبارہ اپنی اصلی شکل میں اس کو نیب کے قانون کو بحال کیا جائے گا۔ آج اس کو شرم نہیں آ رہی بے غیرتوں کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ کل مریم نواز بکواس کر رہی تھی بیٹھی ہوئی، مریم اورنگزیب، عمران خان عمران خان عمران خان، منہ نہیں تھک رہا ان کا عمران خان کرنے سے۔ اس کو جتنی برائیاں، جتنے کیڑے، جتنے گند کا ٹوکڑا، کبھی کچھ کری۔ آج تم بھی جس سلیکشن کرتی ہو، آج تمہیں سلیکٹ کیا ہو، تم اسٹیبلشمنٹ کا تمہارے اوپر ہاتھ ہے، آج تمہارے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ جائے، تم ایک سیکنڈ اپنی حکومت پہ قائم نہیں رہ سکتی تمہاری۔ اور نہ جانے کون سی ویڈیو، کون سی آڈیو ہے جو تم ان اداروں کو دکھا کے ان کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہے۔ تمہارا تو کام ہی یہی رہا ہے۔ اس بلیک میں قوم کیا ان کو جانتی نہیں ہے؟ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتے ہیں اور اداروں سے بھی کہتے ہیں، خدا را ان لوگوں کی یہ مکروہ جو کام یہ کر رہے ہیں، ایک تو اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیا جائے، اور یہ عدلیہ کی جو بے توقیر، ججوں کی عدلیہ کی بے توقیری کر رہے ہیں، اس کا بھی فوری طور پہ ایکشن لیا جائے ان کے اوپر۔ یہ ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ججز کو، اعلیٰ عدلیہ کو، یہ بیچ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ان کو برا بھلا کہیں، ان کو گالیاں دیں؟ یہ پرائم منسٹر یہ کرائم منسٹر ہے، یہ عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ الیکشن جس سے یہ بھاگ رہے ہیں، وہ الیکشن ان کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ اب الیکشن اگر ہو گیا اور عمران خان آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمیں جیل کی سلاخیں ہمارے لیے انتظار کر رہی ہیں اور یہ جائیں گے اس میں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں آپ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔